السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، اس وقت پورے ملک کے حالات بڑے ہنگامہ خیز ہیں اور جگہ جگہ سے ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ ماحول خراب ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کا آغاز یہاں سے ہوا کہ حکومت نے ایک بل پاس کیا جس کا نام ہے شہریت ترمیمی بل CAB، اور اس بل کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان کے 3 پڑوسی ملکوں سے جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ہندوستان میں، ان کو ناگرکتا دی جائے گی، شہریت دی جائے گی۔ اس میں تقریباً 6 مذاہب کا نام ہے، مسلمان کو چھوڑ کر کے، یعنی ان تینوں ملکوں سے مسلمان آیا ہے اس کو سٹیزن شپ نہیں ملے گی، دوسرے مذہب کا آیا ہے ملے گی۔ ایک پہلو تو اس بل کا یہ ہے کہ اس میں صاف صاف ایک مذہب کے ساتھ بھید بھاؤ کیا گیا ہے جو ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، کسی کی ذات اور برادری کی بنیاد پر اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا۔ سرکار کوئی بھی اسکیم، کوئی بھی فائدہ کسی خاص مذہب والوں کو نہیں دے سکتی۔ یہ باقاعدہ ہندوستان کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن میں۔ تو یہ بل جو ہے وہ سیدھے سیدھے ایک تو ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بل کو جب ہم NRC کے ساتھ ملا کر کے دیکھتے ہیں، جس کا اعلان سرکار کی طرف سے کیا جا چکا ہے کہ جلد ہی پورے ملک میں نافذ کی جائے گی، تو ایک بہت بڑا خطرہ یہ منڈلا رہا ہے کہ NRC اور CAB کو ملانے کے بعد جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جن کے ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہوں گے، جن کے باپ دادا کے پاس پیدائش کا پروف نہیں ہوگا، جن کے پاس پراپرٹی نہیں ہوگی، ان کو NRC لسٹ سے خارج کر دیا جائے گا، اور پھر NRC لسٹ سے خارج ہونے والوں میں جو غیر مسلم ہوں گے ان کو بڑی آسانی سے سٹیزن شپ مل جائے گی، اور جو مسلمان ہوں گے ان کو سٹیزن شپ سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایجنڈا حکومت کا ان دونوں بلوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے، ان دونوں چیزوں کے پیچھے۔ اس لیے صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان کا ہر وہ شہری جو ہندوستان کے آئین کو مانتا ہے، جو ہندوستان کے قانون کو مانتا ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے، وہ اس بل کے خلاف ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دلی کے اندر جامعہ ملیہ کے اندر، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اندر، اور اسی طریقے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر جو طلباء ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، انہوں نے یعنی پرزور طریقے سے اس بل کی مخالفت کی، اور اس کے بعد پولیس نے ان کے اوپر ظلم اور تشدد بھی کیا اور ماحول خراب ہوا، اور پورے ملک میں اس وقت اس بل کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو موقف ہے وہ یہ کہ ہم اس بل کی پرزور مخالفت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ حکومت پر ہر طریقے سے یہ زور ڈالا جائے، دباؤ ڈالا جائے کہ یہ ظالمانہ بل جو ہے اس کو واپس کیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے نوجوانوں کو ہم خاص طور سے اس ماحول میں یہ تاکید ضرور کریں گے کہ ہم اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم اس بل کی مخالفت کریں، مگر ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو امن کو توڑتا ہو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائلنس والا کام ہو، ہنسا والا کام ہو، تشدد والا کام ہو۔ جیسے بہت ساری جگہوں پر گاڑیاں جلائی گئیں یا پولیس پر حملہ کیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ احتجاج کرنے والوں میں کچھ دشمن اور سازشی ٹولے کے لوگ آ کے انہوں نے اس احتجاج کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن ہمیں اور آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں، جو قائدین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان سے اس سلسلے میں رابطہ کر کے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ حکومت تک
آواز کو پہنچایا جائے اور حکومت کو یہ پیغام پہنچے. اور آج آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر جا چکی ہے کہ ہندوستان میں حالات خراب ہیں اور اس بل کی مخالفت ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں تھوڑی احتیاط کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بڑے نمونے ملتے ہیں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, دشمنوں کی تعداد 1000 تھی. اور جنگ بدر کے ٹھیک پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا نقشہ دکھایا. جنگ کا نقشہ خواب میں دکھایا گیا, لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ نے دشمن کی تعداد کم دکھائی. یعنی آپ مان لیں کہ 1000 دشمن تھے تو اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا کہ 500 دشمن تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ کم کیوں دکھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کی حکمت بیان کی. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, اے نبی یاد کرو جب ہم نے دشمنوں کی تعداد آپ کو خواب میں کم دکھائی. وَلَوْ أَرَاكَهُمُ اللَّهُ كَثِيرًا, اگر ہم دشمن کی تعداد زیادہ دکھاتے, اگر جو ریل تعداد ہے دشمن کی, تم 313 ہو, دشمن 1000 ہے, اگر ہم خواب میں یہ دکھا دیتے لَفَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, تو تم کمزور پڑ جاتے اور تمہارے بیچ میں اختلاف ہو جاتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے بندے, ہمارے مومن بندے ہی اس جنگ میں کامیاب ہوں گے, 313 ہی کامیاب ہوں گے, 1000 کو شکست ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا مسلمانوں کو کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی نیگیٹیوٹی کو مت پھیلاؤ, مایوس مت کرو ایک دوسرے کو, حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرو, ہمت بڑھانے کی کوشش کرو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں, بہت سارے ویڈیو, بہت سارے فوٹو فیک ہوتے ہیں, فرضی ہوتے ہیں, اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تل کا تاڑ بنایا جاتا ہے. بات اتنی ہوتی ہے ہم اس کو اتنی بڑی کر کے پیش کرتے ہیں. واٹس ایپ پر گروپ ہیں, ایک ہی میسج ہے, سارے گروپوں میں فارورڈ ہو رہا ہے. ان چیزوں سے پرہیز کریں میرے بھائیو. جب تک کسی خبر کی, ابھی آپ دیکھیں جامعہ ملیہ کے بارے میں خبر آئی کہ 6 لڑکوں کا انتقال ہو گیا, پورے واٹس ایپ پر خبر پھیل گئی 6 لڑکوں کا انتقال ہو گیا. اگلے دن تحقیق کے بعد معلوم ہوا خبر جھوٹی تھی. کچھ بچے زخمی تھے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, لیکن کسی بھی کیزویلٹی کی, کسی بھی مرنے کی خبر صحیح نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی سیرت میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی زندگی میں بڑا نازک ٹائم تھا غزوہ احد کا ٹائم. غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے, شاید آپ نے اگر تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہوگا, کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی ٹیلے پر 50 صحابہ کو طے کیا تھا, متعین کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں, چاہے حالات جو بھی ہو جائے. شروعات میں مسلمان یہ جنگ جیت گئے, اور وہ 50 تیر اندازوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور اب مال غنیمت حاصل کرنے کا موقع آیا ہے, تو وہ وہاں سے ہٹنے لگے. ان کے جو لیڈر تھے 50 صحابہ کے, حضرت عبداللہ ابن جبیر, یہ جیم سے ہیں, وہ زے والے زبیر نہیں, یہ جیم سے جبیر ہیں. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا کہ بھئی نبی کا فرمان ہے, یہاں سے ہٹنا نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے ہم ہٹیں گے نہیں. لیکن وہ لوگوں نے بات نہیں مانی. 50 میں بمشکل 12-13 افراد وہاں پر بچے رہ گئے, اور پھر دشمن نے جب دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے تو بیک سے, پیچھے سے حملہ کیا, اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے رسول کی شہادت کی افواہ اڑی. شہادت کی افواہ اڑنے کے بعد کتنے مسلمان میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے, کتنے کنارے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا. اتنے سارے مصائب اور پریشانیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر ایک سکون نازل کیا, اور پھر دشمن بھاگ گئے, لیکن 70 لوگ تو چلے گئے, 70 صحابہ شہید ہو گئے. تکلیف تو ہوئی مسلمانوں کو, مسلمان صدمے میں ہیں. اور اس سے بڑا صدمہ کیا ہے کہ نبی ہمارے کمانڈر ہیں, نبی ہمارے قائد ہیں, نبی کی موجودگی میں ہم جیتی جنگ ہار گئے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل کی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو, کمزور مت بنو, بزدل مت بنو, اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو, اپنے آپ کو غم اور ٹینشن میں مت ڈالو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے دشمن کو اگر آج دشمن کے ذریعے تمہیں چوٹ پہنچی ہے تو غزوہ بدر بھول گئے, دشمن کو بھی تم سے چوٹ پہنچی تھی.
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانہ ہے، ایام ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کبھی تم 20 پڑھ گئے دشمن 19 پڑھ گیا، کبھی تم 19 پڑھ گئے دشمن 20 پڑھ گیا، زمانہ ہے، ہم پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور ہمیں ایک بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ فیصلے زمین پر نہیں، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ آج ہمیں نکالنے کی بات ہو رہی ہے، کیا ہمارے نبی کو نکالنے کی کوشش نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی، اللہ کے نبی کو قید کرنے کی پلاننگ ہوئی، دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر کے سرداران قریش نے پلاننگ کی، میٹنگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نازل کی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی، آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کو قید کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو مکہ سے نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ترکیب اور اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے۔ یہ بات یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے۔ تدبیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تدبیر چلنے والی، فیصلہ اللہ کا چلنے والا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی ظلم اور تشدد کے فیصلے کر رہے ہیں، جو لوگ بھی آج، قرآن کریم نے ایک اصول ہمیں یہ بھی بتایا سورہ فاطر کے اندر، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، دوسروں کے لیے گڈھا کھودنے والا خود اس گڈھے میں گرے گا۔ دوسروں کے لیے گڈھا کھودنے والا خود ایک دن گڈھے میں گرے گا۔ دوسروں کے اوپر مکر و فریب اور ظلم و ستم کرنے والے خود ایک دن اس کا شکار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا ہے۔ تو یہ بڑا نازک موقع ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے رجوع کریں اور اپنے اندر مضبوطی پیدا کریں، اور حکومت کے اس فیصلے کی جہاں تک ممکن ہو اس کی مخالفت اور اس کے خلاف آواز امن، سکون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فیصلے کے خلاف، اللہ تعالی ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔